تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، مگر انسان نے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی، کانوں سے سنتے ہوئے بھی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، میری زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے ختم ہونے کا۔ انسان اپنے بیوی بچوں میں ہی جو ہے اسی کھیل تماشے میں ہی جو ہے جیون کا سمے برباد کر دیتا ہے، اور یہ پھر دنیا کوڑا کواڑا ہے، موت پر پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو رونا آتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق مارا، میں نے جنت کی تیاری نہ کری۔ انسان جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر میرے بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا دھندا، میری زمین، میری جائیداد، میری دولت، اسی کو سب کچھ جو ہے جیون کا سمے برباد کر دیتا ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کی کوئی قدر نہ کری۔ اللہ نے یہ کائنات بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، آج لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی، ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، نہ اللہ کے سوا کوئی چلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کا پارٹنر بناتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، ساجھیدار بناتے ہیں۔ ہاں، اس کوڑے کباڑے کی دنیا کو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا۔ موت پہ سمجھ میں آتی ہے جب دنیا چھوڑنے کا وقت آتا ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وقت آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اولاد کسی کو مرے پیچھے نہیں پوچھتی، ارے جو مر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، دیکھو ہم نے کتنا پوچھا ہے جو ہمیں لوگ پوچھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے ایک اکیلا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس سے ڈرو، اس کی رچنا کے خلاف نہ چلو، برائی پر نہ چلو، سچائی پر چلو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مالک یوم الدین، میں اپنی رچنا کے آدھار پر قیامت کے دن سب کو بدلہ دوں گا، سچے کو سچائی کا بدلہ جنت میں، جھوٹے کو جھوٹ کا بدلہ جہنم میں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت آنی ہی چاہیے، اور ایسری رچنا کے آدھار پر ان انسانوں کو، یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا سب سے بڑیا جیو ہے، اس اشرف المخلوقات کو بدلہ ملنا ہی چاہیے۔ دیکھو، غور کرو، کھلی آنکھوں سے دیکھو، عقل کا استعمال کرو، عقل کی آنکھ کھولو۔ اللہ نے اس دھرتی پر بے شمار انسانوں کی بھیڑ پیدا کر رکھی ہے۔ دیکھو غور سے، بھیڑ کو دیکھا کرو، پھر یہ کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیکھا کرو کہ یہ روزی کھا رہے ہیں، اللہ کی پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، فری ول دے رکھا ہے۔ ہاں، چاہیں اللہ کی طرف دھیان لگا کر اللہ کو راضی کر لے، پہچان لے کہ یہ دن کوئی نکال رہا ہے، رات کوئی کر رہا ہے، میری جان کسی قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھ سے دنیا چھڑوا دے گا۔ تو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، جو چاہے اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے۔ ہاں، یا پھر اپنے آپ کو بنا مالک کی آزاد سمجھ کر، اللہ کو بھول کر، یہ دنیا بٹورتا ہوا، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر، جھوٹ پہ چل کر، زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر، جیون کا سمے پورا کر کے مر جائے، اور مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے۔ یہ اللہ نے ہر انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو، ہم سب جیو ہیں، جیسے مرغی کے اندر خون خال گوشت ہے، ایسے ہمارے اندر بھی خون خال گوشت ہے، بھینس کے اندر، بکری کے اندر، بھیڑ کے اندر، ہاتھی کے اندر، اونٹ کے اندر، گائے کے اندر، بھینس کے اندر خون خال گوشت سے بنی ہیں، ایسی ہم بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، اب دیکھو تم مرغوں کی کھال اتری ہوئی ہو، ہے نا، بہت سے مرغے ہوتے ہیں تھوڑی سی جو ہے بال ہیں تھوڑے، اور زیادہ تر جو ہے بال سے ننگے ہیں، ان کی بھیڑ اکٹھی کر دو، اور ادھر انسانوں کے کپڑے اتار کے انہیں بھی اکٹھا کر دو، پھر دیکھو کہ یہ بھی ایک جیو ہے، خون خال گوشت سے بنا ہوا، جیسے مرغا اور مرغی جیو ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیشاب سے، گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے۔ دیکھا کرو انسانوں کی بھیڑ کو، کہ جتنی بھی بھیڑ ہے انسانوں کی، یہ پیشاب سے پیدا ہوئے ایک لوتھڑے ہیں، میٹ کی بوٹی ہوتی ہے نا، شریر سے آتما نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو میٹ کی بوٹی، ایک لوتھڑا پڑا ہوا رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، جیون کا سمے برباد نہ کرو، برف کی سلی کی طرح زندگی گھلتی جا رہی ہے، جیون کا سمے دیا گیا ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہم جیسوں کو لاکھوں کروڑوں کو روز پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ پہ غور کرو، اپنی منمانی چھوڑ دو، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اب اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، سمرپت کر دو، سرنڈر کر دو، سب کچھ اسی کا ہے،
اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے سب کچھ اس کے سامنے جو ہے سونپ دو، اپنی گردن کو جھکا دو، ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے. اس نے امتحان لیا ہے. اسلام قبول کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے اپنی منمانی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی سے جیون جئیں، اس کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو قرآن پر چل کر، نبی کے فرمان پر چل کر اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کریں، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی دل میں. اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے. دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کریں، دنیا کے بنانے والے ایک اللہ کو پسند کریں، اس کے حوالے دل کر دیں تاکہ وہ اپنی محبت دل میں داخل کر دے، ایمان مل جائے. میرے بھائیو، موت سے کوئی نہیں بچے گا. ہاں، جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب ہے، جو ایمان سے رہ گیا برباد ہے. جس کا دھیان دنیا بٹورنے میں لگا رہا، اللہ کی طرف کوئی پرواہ نہ کی، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر زندگی جیتا رہا، اللہ کو بھلائے پھرتا رہا، دنیا کی محبت دل میں لے کے مر گیا، وہ بغیر ایمان کے مر گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور جو دنیا میں سچائی پہ دھیان لگا کر اللہ کو پہچان کر، یہ دنیا سب بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے. ہاں، دنیا جھوٹ ہے، جھوٹ موت پہ ختم ہو جائے گا. میرے اندر کا گھمنڈ جھوٹ ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. میں اپنے ان دونوں گھمنڈوں کو، اندر کے گھمنڈ کو، دنیا کے جھوٹ کو پہلے ہی ختم کر لوں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لوں. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. جو اس ایمان کو لے کے جائے گا وہ موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کی مرضی کو سمجھو، مسلم اس کی آگیا کاری بن جاؤ. ہاں، اس کی مرضی کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر بڑا آسان طریقہ ہے. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی آپ اللہ کی مرضی کو سمجھ پائیں، جیون کا صحیح مقصد سمجھ پائیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ اللہ کے ہاں پہلے ہی لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ ہیں، اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایسا علم ہے، تم عمل کرے جاؤ، تم کرم کرتے جاؤ. جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت کے کرم کرتا جائے گا، جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت کے کرم کرتا چلا جائے گا، جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم کے کرم کرتا چلا جائے گا. اللہ نے سب کچھ سمجھ دی ہے، سب کے اندر رچنا کو رچا ہے. ہیں، ہاں، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے. اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چین کر دیتا ہے نا. غلطی پر پچھتاوا، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ نے رکھی ہے رچنا میں. کرم کرتے جاؤ، اپنے کرموں سے تم پہنچ جاؤ گے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون کیسے کرم کر کے جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. تو میرے بھائیو، کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے کا ذکر جو کیا ہے، یہ چکھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے. تو میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان ہے، موت کے بعد کی زندگی موت کے بعد اصل زندگی ہے. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو میرے بھائیو، موت پر ختم کا ذکر نہیں ہے بلکہ مزہ چکھنے کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر ایماندار بن کے مرے گا تو وہ ایمانداری کا مزہ چکھے گا، اور جو بے ایمان بن کے مرے گا وہ بے ایمانی کا مزہ چکھے گا. تو میرے بھائیو، دنیا میں انسان کتنے بھی جی لے، آخر مرنا تو ہے. ہیں، اگر انسان اس موت کو سامنے رکھے جو حقیقت ہے تو انسان زندگی جینا بھول جائے گا. ہیں، مگر انسان دھیان نہیں لگاتا، سوچتا نہیں. کوئی ایمان والا بندہ سمجھاتا ہے، اسے پاگل سمجھتے ہیں. تھوڑی دیر کو دھیان لگایا کہ ہاں بھائی صحیح ہے، پھر دنیا پہ دھیان لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی ہوش کا امتحان لیا ہے کہ میرے بندے صحیح دھیان لگا سچائی پر، میں تجھے ایمان دے دوں گا. اس گارے مٹی کی دنیا میں، کوڑے کباڑے کی دنیا میں انسان کھیلتا رہتا ہے، بیوی بچوں کے لیے پس جاتا ہے، اولاد کے لیے پس جاتا ہے. مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. ارے ہم نے کتنا پوچھا ہے جو ہمیں کوئی پوچھے گا؟ ہیں، کہ جب انسان سے دنیا چھوٹتی ہے ساری، جب معلوم پڑتی ہے ایک بیٹی بھی گھر سے ودا ہو تو کتنا دل دکھتا ہے. جب مرنے والے کے لیے پوری دنیا چھوٹتی ہے تو کیا حال بنتا ہوگا. تو بھائی، آخر کتنے بھی انسان جی لے، مرنا ہے. اگر انسان اس موت کی حقیقت کو سمجھے، ارے کیا جینا ہے جس میں مرنا ہو؟ ہیں، کیا جینا ہے؟ زندگی وہ ہے جس میں موت نہ آئے، ہمیشہ کی زندگی ہو.
وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امتحان کے لیے دی ہے کہ بندے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آ، میں نے جنت بنا کے رکھی ہے۔ تو انسان غور کرے کہ میری جان کا کوئی مالک ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ کتنوں کو اٹھا رہا ہے؟ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے، دنیا لوگ بٹور رہے تھے، بڑی بڑی دولت اکٹھی کری، ہمارے سامنے ہی مر گئے، سب کچھ چھوڑ گئے۔ ایسی ہمیں بھی چھوڑنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ انسان سچ پہ غور کرے کہ میری زندگی کے ایسی زندگی میں جی رہا ہوں جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو میں پہلے موت پہ دھیان لگاؤں کہ موت کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یہ دن کون نکال رہا ہے میرے کرم کرنے کے لیے، رات کون کر رہا ہے آرام کرنے کے لیے، میرے اندر رچنا کو رچ دیا ہے سچ اور جھوٹ، میں غور کروں یہ رچنا کیوں رچی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس حساب سے ہے کہ آنکھیں اس کو دے دی ہیں، دیکھ رہا ہے سنسار کو آنکھوں سے، کان دے دیے، کان سے آواز سننا ہے نا، سب کچھ دیکھ رہا ہے سچ سے، مگر عقل اس کی جو ہے بند ہے۔ عقل جب کھلے گی، جب اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، سچ پہ غور کرے گا، دنیا موت کا گھر ہے، سمجھ میں آئے گی اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، چھوڑنا ہے، پھر اللہ کو راضی کرے گا دل سے، اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کی کھوج کرے گا، موت کے بعد زندگی کیسے ہے، علم حاصل کرے گا، آسمانی علم کو سمجھے گا، پھر اس کا ایمان زندہ بن جائے گا، پھر یہ دنیا کے بہکائے میں نہیں آئے گا، پھر یہ اپنے رب کو راضی کر کے مر کے جائے گا، جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو اپنے رب کی مرضی سمجھو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔